جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب آگے بچو، نماز کی چوتھی شرط، سطر چھپانے کا بیان۔ سوال: سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ نکر جو پہن لیتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں، یہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی مرد وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے تو ان کو سمجھایا کریں کہ بھائی ایسے نہ کیا کرو۔ بچے آج کل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، نکریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، یار یہ وہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ آپ کا سطر جو ہے نا، جو ہے آپ کی رانیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے اس طرح۔ تو نماز کے اندر بھی فرض، نماز کے بعد۔ اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ یہ نماز کے اندر جو ہے نا، دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں اور منہ چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نماز منہ چھپانا فرض نہیں ہے عورت کو نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دیکھو، ایک ہوتا ہے سطر اور ایک ہوتا ہے حجاب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے نقاب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سطر جو ہے نا، سطر تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے، چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن غیر مردوں کے سامنے منہ کھول کے آنا جائز نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، چہرہ کھلا ہوا ہو، تو یہ ایسا جائز نہیں ہے مردوں کے سامنے جو ہے۔ چہرے کو چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چہرے کا بھی پردہ ہے، اچھا، چہرے کا بھی پردہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا چہرہ جو ہے نا وہ پردے میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، کھلم کھلا آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایسے نہیں چھپا کے کوئی بات نہیں کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں۔ باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل ہے۔ سن لو بچو، چہرہ پردے میں داخل ہے، باقی تین ائمہ جو ہیں، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر کیا نہ ہو، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر چہرہ بھی پردے میں داخل ہے۔ اب بتاؤ بچوں، اب ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا چہرہ کھول کے جاؤ گے تو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ آج کل کے زمانے کے اندر تصویر جو آپ لڑکی کی شادی کے لیے ہوتا ہے تو کیا چیز مانگتے ہیں؟ تصویر، چہرے کی تصویر مانگتے ہیں نا، چہرے کی تصویر مانگتے ہیں نا۔ چہرے سے کیا کیا جاتا ہے؟ بندوں کو پہچانا جاتا ہے۔ چہرے کو دیکھنے سے کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے جو ہوتی ہے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہوگا تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ پھر داخل ہو گیا۔ تو جب داخل ہوگا تو آج کل کے زمانے میں تو بطریق اولا کیا ہوگا؟ آج کل تو امام صاحب کے اس کو بولتا ہے تو بطریق اولا کیا ہوگا؟ چہرہ جو ہے نا وہ پردے میں داخل ہو گیا نا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے یہ جو آپ کو آج کل کے یہ اسکالر، پی ایچ ڈی اسکالر اور فلاں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب علی چہرہ، جی چہرہ تو داخل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ بھائی چہرہ داخل نہیں ہے، امام صاحب نے کیا کہا ہے؟ امام صاحب نے ویسے مطلقاً کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، فتنہ ہو یا نہ ہو، بے شک بس جو مرضی ہے چہرہ وہ نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہوگا، اندیشہ ہوگا، تو چہرہ کیا ہے؟ پردے میں یہ نہیں کہ فتنہ واقعی پائے جائے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے آپ کو کہ یار فتنے کے اندر وہ نہ ہو جائے، اس لیے چہرے کو چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چہرے کو چھپانا چاہیے۔ تو آج کے دوروں میں گویا چاروں امام جو ہیں وہ ایک اس میں سے کہ چہرہ کیا ہے؟ پردے میں داخل ہے، چاروں کے نزدیک۔ حضرت عائشہ پردے کے پیچھے سے وہ کرتی تھی بات، کر صحابہ کے کیسے ہوتا تھا؟ پیچھے سے وہ بات ہوتی تھی ساری، ٹھیک ہے نا۔
اور وہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے حرم کے اندر جب وہ کرتے تھے طواف کرتے تھے تو جب کوئی سامنے مرد آتا تو ہم اپنی چادریں آگے کر لیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا طواف کے اندر تو وہاں پہ جب آپ احرام کے اندر ہوتے ہیں تو آپ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دیتے, چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دینا. کہتے ہیں ہم چادریں لی ہوئی ہوتی تھی تو ہم چادروں کو آگے کر لیا کرتے تھے اپنے چہرے کی طرف. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابیات کیا نہیں وہ کرتی تھی نا پردے, آخر چہرے کو چھپاتی تھی نا, چہرے کو چھپاتی تھی. بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ ہو گیا سوال. اگر سطر کا کوئی حصہ بلا کسط کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر بلا کسط, اگر چوتھائی اس کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے, ٹھیک ہے نا. تو اگر چوتھائی اس کھل جائے اتنی دیر کھلا ہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی چوتھائی اس کھل گیا ہے, جیسے عورتوں نے آج کل دوپٹوں کیا ہوتا ہے چادریں لے کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا چادر جو ہوتی ہے نا سر سے تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے, یا کوئی چھوٹا بچہ آ جاتا ہے وہ پیچھے چادر کھینچ لیتا ہے. تو اگر اتنی دیر چوتھائی اتنی دیر کھل گیا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا, نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں فوراً آپ نے کر لیا, آگے کر لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی, تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو حرم کے اندر تو سر کو ڈھانپنا بھی وہ ہے. حرم کے اندر تو مردوں کو چاہیے, مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے احرام کے اندر, ٹھیک ہے نا. احرام کے اندر اس کا مطلب ہے مردوں کو نا اب کیا کرنا چاہیے, مردوں کو پھر 2 چادروں میں پوری دنیا میں پھرنا چاہیے, ہر جگہ کے اوپر. ہر جگہ کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہو, ایک اوپر چادر پہنی ہوئی ہو, ایک نیچے چادر پہنی ہوئی ہو, مردوں کو پھر ایسے پھرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. حرم کے اس کے اوپر آپ احرام کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے چیزوں کو. سوال آ رہی, ٹھیک ہے. بات سمجھو کہ اگر آپ کو استاد جی وہاں پہ پردہ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کیوں کرنا ہے کہ وہ ہے, تو پھر وہاں پہ تو اور بھی بڑی شرائط ہیں, احرام کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے سمجھ آئیے چوتھائی سن. اچھا یہ بھی آج کل سنو, یہ آج کل کے مردوں کی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹریک سوٹوں میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹریک سوٹ کے اندر جب ٹریک سوٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ان کے کیا ہوتا ہے ناف سے نیچے کیا ہوا ہوتا ہے, وہ ٹریک سوٹ نیچے گیا ہوا ہوتا ہے. یا آج کل کی جو پینٹیں ہیں وہ پتہ نیچے سے نیچے ہی جا رہی ہیں آج کل کی جو ہے, تو پینٹیں نیچے نیچے جا رہی ہے. سجدے میں جب جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے, وہ پینٹ جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے, وہ ناف سے نیچے کی طرف ہوتی ہے, پیچھے کی جانب سے جو ہے, تو پیچھے کی جانب سے ہوتی ہے. اور اتنی دیر جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی جو ہے نا عظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے, تو اگر وہ کھلا ہوا ہے تو اب کیا ہوگا, نماز ٹوٹ جائے گی. تو کئی لوگوں کی یقین کریں نماز نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مرد آج کل یہ جو ٹریک سوٹوں میں پینٹوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے, یہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے سے. لیکن ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, بس پھر اللہ قبول کرنے والے ہیں تو بس ایسے آپ پڑھتے رہیں پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یہ اب ہر اس کی ایک اعتبار ہوتا ہے, ہر اس کا علادہ اعتبار ہوگا کہ کیا اس کے مختلف اعضاء کو مختلف شمار کیا گیا ہے, بازو کا اور اس طرح جو ہے نا سارے کے سارے سر کا. یہ جو ہے سوال, اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھے تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہیں ہوگی, سطر جو کھلا ہوا ہے. اگر قصدن چوتھائی اس کھولے تو کیا حکم ہے؟ قصدن چوتھائی اس کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی. جیسے کہ ایک عورت جان بوجھ کیا کرتی ہے, سر سے نا اپنا وہ دوپٹے کو پیچھے کر لیتی ہے, پھر آگے کر لیتی ہے, تو قصدن کرے گی تو کیا ہو جائے گا, نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. اچھا سوال, اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو اور کسی چیز سے بدن ڈھانکنے, مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ, جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کے تو ننگا نماز پڑھ لے, لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جیل کے اندر ہے اور وہ جیل کے اندر انہوں نے اگر کپڑے بالکل اتار دیے ہیں اس کے, اور اس کو کوئی کپڑا نہیں دے رہے, کچھ بھی نہیں دے رہے, تو اس وقت میں کیا کرے گا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا, بیٹھ کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اگر نیچے سے تھوڑی سے بال نظر آئے یا کلائی نظر آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اب میں نے بتایا نا یہ اعضاء کی مختلف وہ ہیں, ابھی آگے جا کے پھر اس کو دیکھیں گے کہ جناب علی کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہیں, کہ اعضاء جو ہے نا مختلف اعضاء کی ایک اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بچوں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے
کہ نماز کے لیے کیا رکھو, ایک گاؤن رکھو, نماز کے لیے ایک گاؤن رکھو, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے کیا کرے, آپ کے فیس کے سے وہ ہو جائے, فیس کور نہ ہو اس کے اندر, اور باقی سارا جسم آپ کا کیا ہو, کور ہو اس کے اندر. بس وہ گاؤن پہنو اور نماز پڑھ لیا کرو. پھر نماز پڑھ لی, اس کے بعد اتار دیا وہ گاؤن جو ہے, بس اوپر سے آپ نے کپڑوں کے اوپر ہی وہ گاؤن پہننا ہے نا, وہ پہن کے آپ بس, تاکہ ان چیزوں سے نکل جاؤ. آج کل کی عورتیں جو ہے نا, میں کھل کے بات کروں گا, لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, لون کے کپڑے پہنتے ہیں, ان میں جسم کے رنگت محسوس ہوتی ہے, جسم کی رنگت محسوس ہوتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے بچوں, نماز نہیں ہوگی. جس کے اندر جسم کی رنگت پتہ چلتی ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے کپڑے کے اندر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, بڑی چادر استعمال کر لیں, اچھی کوئی ایسی جو آپ کو کور کر دے. تو عورتوں کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یار خیر ہے کوئی بات نہیں, یہ جو ہے نا وہ کیا ہے, اس سے کیا ہو گیا, تو نماز نہیں ہوگی. آپ دیکھو ایک چیز, ہاں سی تھرو جو ہے نا, مثال کے طور پہ جس میں سے عام طور پہ اس طرح پتہ چلتا ہے, یہ آج کل کے لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں زیادہ تر ویسے ہی ہے, لون کے اندر جو ہے. تو آپ اس کو وہ نہ کرو, اپنی ایک اس کو اتنی وہ نہ لیا کرو. اسی طرح ہی وہ ہوتا ہے, وہ چکن کے جو ہوتے ہیں نا وہ کپڑے, جس میں وہ سوراخ سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چکن ہی ہوتی ہے نا, چکن کے کچن, چکن چکن کیا کہتے ہیں آپ اس کو, چکن جو ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ 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 بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, اس کی شلواریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں خواتین نے جو ہے, شلواریں بنی ہوئی ہیں. اب اس میں سے وہ مختلف سوراخ 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 جو ہیں, اگر بہت چھوٹے سوراخ ہوں بالکل وہ تو وہ نہیں, لیکن تھوڑے سے بڑے بھی باز ہوتے ہیں, تو ان میں سے کیا ہوتا ہے, مختلف جگہوں کے اوپر وہ ہے. اب آپ کا مساجی آپ کو پتا ہے بھائی, مجھے اس لیے پتا ہے کہ مسائل کی ہم سے وہ ہے نا, مسائل کا ہمارے ساتھ تعلق ہے نا, کہ ہم نے بتانا ہے نا لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب ایسی چیز کہ آپ کو خود ایک دیکھنا ہے. آپ کا ٹخنا اگر ننگا ہو جاتا ہے, جی ٹخنا نماز کے اندر ننگا ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے نا عورت کا تو ٹخنے بھی کیا ہیں, اس میں داخل ہیں, سطر میں داخل ہیں, اس میں سے. تو یہ تو پورا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں, وہ ہماری جو ایسی کوتاہیاں جو ہمارے کیا ہوتی ہیں, جس میں سے مثال کے طور پہ ہم خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتے, کوئی اور وہ چیزیں. ایک آدمی کیا کرے, کسی چیز کی بھی وہ نہ کرے, وہ کہ اللہ قبول کرنے والے ہیں, بے وضو ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں, تو کیا قبول ہو جائے گی؟ کیوں قبول ہو جائے گی؟ پھر اللہ نے حکم کیوں دی ہے؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ اس لیے ان شرائط کا لحاظ ضرور رکھو, شرائط کا. باقی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا, اس میں سے اس کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے چیزوں کو. بعض لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں. ایسے اب یہی ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا عورتوں کے اندر سے, فرض نماز ہوگی یا واجب نماز ہوگی, بیٹھ کے پڑھ لیں گی, چلو جی تھکے ہوئے ہیں بیٹھ کے پڑھ لی. بھائی کیوں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ قیام کرنا فرض ہے. نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. وہ خدا کی بندی, اللہ قبول کرے گا, لیکن کیا ہے, وہ اس کے جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرو نا, فرائض تو پورے کرو. نہیں, تھکاوٹ ہے نا, اس لیے کیا ہو گیا ہے, تھکاوٹ کے لیے جو ہے شاباش ہے. تھکاوٹ صرف سنتے ہیں, آپ بیٹھ کے پڑھ لو, نوافل بیٹھ کے پڑھ لو, لیکن فرائض اور واجبات جو ہیں وہ تو آپ نے کرنا ہے, وتر ہیں یا آپ کے فرض ہیں, وہ تو آپ نے کرنے ہیں, کھڑے ہو کے پڑھنے ہیں. ہاں, تو اس میں بھی کھل جائے گا, یہ جو اسٹریٹ ٹراؤزرز پہنتی ہیں اور اس میں سے سجدے میں جائیں گی, تو ان کے جو ٹخنوں سے کیا ہوتا ہے, وہ اوپر گیا ہوا ہوتا ہے, جو ان کے سجدے میں جب جائیں گی. جو بہت سخت تنگ پجامے پہنتی ہیں, اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. مردوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بات صحیح ہے. ویسے عورتوں کے ٹخنے کیا ہوتے ہیں, کھلے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ, ہر چیز کے اندر بھی, آج کل بھی. سمجھ گئے وہ بات کو؟ تو یہ چوتھی شرط ہو گئی ہے بچوں.
ہاں اگر نامحرم ہو تو وہاں پہ پھر چہرہ ڈھانپ کی نماز پڑھیں گے. نامحرم اگر ہوں گے تو پھر چہرہ ڈھانپ کی نماز پڑھیں گے, یاد رکھیں. وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب علی چہرہ کھول کے نماز پڑھو, نہیں. نامحرم اگر موجود ہوں گے تو وہاں پہ چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھی جائے گی.